السلام علیکم دوستوں، آپ میرا چینل گولڈن اسلام دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں جس میں ایک نان مسلم آدمی ہے، وہ یہ سوال کر رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ ہم لوگ جو ہے بھائی چارے میں جانوروں کو کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تم بھائی چارے کی بات کرتے ہو اور ہماری گائے ماتا کو کاٹ کے کھاتے ہو، یہ سوال کر رہا ہے۔ آئیے پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا رپلائی دیا ہے۔ ویڈیو پوری ضرور دیکھیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمسکار، میرا نام نکھل اوکھدے ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ آج ہم جس چیز کے لیے ویڈیو یہاں پہ دیکھیے گا جمع پوری ہوئے ضرور۔ ہیں اس کا ٹاپک یونیورسل بردرہڈ ہے، پر مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ ہم انسانوں تک سیمت رہ گئے۔ میرا ایسا کہنا ہے کہ ہم انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کی کچھ فیلنگز یا جن کو جانوروں کے بارے میں بھی تھوڑی فیلنگز ہیں، اور اگر آپ انہیں ہرٹ کرتے ہیں تو یہ اس انسان کے ریلیجن کے پرتی جانا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھگوان کچھ نہیں ہے، صرف ایک یونیورسل بردرہڈ کا مادھیم ہے تاکہ ایک بھگوان کو ہم پوجیں یا عبادت کریں اور اس کے تھرو ہم یونائٹ ہو جائیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھگوان کو اس طرح تولتے ہیں کہ اسے انسان کی طرح فیلنگز ہیں، وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں ریوارڈ کرتا ہے، پر ہمارے علاوہ اس یونیورس میں، میں اس ورڈ پہ سٹریس کروں گا، یونیورس میں جانور بھی ہیں جن کا کام اس بھگوان کے بنا چل رہا ہے، جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں۔ وہ بھی جیوت ہیں، ہم بھی جیوت ہیں۔ ہمیں ایک گمان ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑے سمارٹ ہیں، پر وہ بھی اس سرشٹی کا حصہ ہیں۔ تو اس یونیورسل بردرہڈ میں ان کے پرتی ہماری بھاونائیں کے بارے میں کچھ ذکر ہو، اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی ایک انڈیویجول کو ورشپ نہیں کرتے، جیسا کہ جوڈائزم میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم اے جیلس گاڈ، اور ایک جیلس ایک ایسا ایموشن نہیں ہے جسے ہم پوج سکیں میرے حساب سے۔ پر اگر ہم پینتھیزم کو ایک سولوشن مانیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے، پیڑ ہمیشہ رہے ہیں، یہ یونیورس ہمیشہ رہا ہے، جبکہ دھارنائیں ڈیفینیشنز بھگوان کی ہمیشہ بدلتی رہی ہیں۔ تو اگر ہم گاڈ کو کانسٹنٹ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مادھیم بنانا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارے کا، عالمی بھائی چارے کا، تو کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ یونیورسل بردرہڈ ہم صرف انسانوں تک محدود رہ گئے ہیں، کیا جانور میں جان نہیں ہے؟ اور یہ بھگوان کو ہم نے خود بنایا تاکہ عالمی بھائی چارہ رہے، لیکن کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے کہ بھگوان کو ہم دوسرے روپ میں دیکھیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا ایک حصہ ہے کہ یونیورسل بردرہڈ صرف محدود انسانوں تک کیوں، جانور پیڑ پودوں کو کیوں نہیں لیا گیا؟ دوسرا سوال، کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے؟ پہلے سوال کا جواب کہ یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ کے اندر ہم باقی جیوت چیزوں کو کیوں نہیں لیتے؟ اگر لیں گے تو جینا ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم لیں گے باقی جیوت چیزوں کو، ہم عالمی بھائی چارے میں لیں گے تو آپ کو یہاں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں ہے 5 منٹ تک کے۔ کیوں؟ میں بولوں گا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں۔ بھائی چارہ کا ایک اصول ہے کہ دوسرے بھائی کا قتل مت کرو، اصول ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سانس لے رہے، ابھی سانس لے رہے نا، آپ جب سانس لیتے لاکھوں جرمز کا قتل کر رہے آپ کیسے بھائی ہے؟ لاکھوں لوگ کا قتل کر رہے جینے کے لیے، یہ کیسا بھائی چارہ ہے؟ تو اسی لیے بھائی چارے کا ڈیفینیشن ذرا ہم برابر طور سے سمجھ لیں، پھر ہم ڈسکس کریں۔ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہر جیوت چیز میرے بھائی ہے تو آپ بھائی چارے کے خلاف۔ کوئی بھائی چارہ میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دباؤ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے۔ اور میں اللہ کے رسول کی ایک مثال دوں گا آپ کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری، وہ ایک مومن کی مثال ہے، مسلم کی مثال ہے، تو صحابہ سوچتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ کیوں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری کو مسلم کہہ رہے؟ سمجھ میں نہیں ان کو۔ آج ہم جانتے ہیں، اس ٹائم اللہ کے رسول نے کہا
कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं, आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहाँ जाते हैं, वहां जाते, इसके घर में घुसते, उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब ममालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, बोलते आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन, सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं जो खाने के लिए बनाया गया, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई, तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म। तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे। तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल की वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आज़ादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह। चिड़िया, स्पैरो, अब पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं
کہ جیوت چیز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, اس کے رول ریگولیشن ہے. بولیں گے سب جیوت چیز میرے بھائی ہے, نہیں بھائی, سب بھائی نہیں. ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے, کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپیہ خرچہ کرتے. ارے غریب لوگ مر رہے, لاکھ روپے سے 10 گھر ہر مہینے لاکھ روپیہ اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں. لاکھ روپے سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا مہینے, 20 گھر چلیں گے بمبئی میں, ہاں کہ نہیں؟ وہ 20 گھر کو سنبھالو نا, ایک پوڈل کو سنبھال رہے. یہ کدھر کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو, اتنا قدر مت کرو کہ اس کے ہاتھ میں چین ڈالو سونے کی, یہ کرو, یہ کھانا لے کے آؤ. کھانا لے کے آتے لاکھ روپے کا, آپ سمجھ رہے نا؟ تو اتنا مت اسراف کرو. اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا, بٹ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بنا وجہ کسی جانور کا قتل مت کرو. یہ آپ کا سوال تھا. آپ کا دوسرا سوال اس کے اندر جواب ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ پینتھیزم, سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے. اس کا جواب میں کہا تھا, ہمارے بھائی جو اوتار سنگھ تھے نا, اس نے کہا تھا پینتھیزم سب کچھ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے, چور کو بھی خدا مانتے, ڈاکو کو بھی خدا مانتے, خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا, برابر کہ نہیں؟ اس کی عزت کرنا, اس کی عبادت کرنا, وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا. تو آپ اگر وہ چور کو خدا بولیں گے, وہ بولے گا چوری کو, آپ چوری کرنا شروع کریں گے. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کہیں گے آپ سے, آپ کو خدا بولیں گے, چل میں بلاತ್ಕಾರ کر, آپ کریں گے. تو اسی طرح یہ ان لاجیکل ہے. خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسفی ہے, یہ فلسفی جو آپ بول رہے کدھر سے آئی؟ اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم مطلب گاڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی. اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اینتھروپومورفزم جو فلسفی ہے, خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور کئی مذہب, اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا, کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار. اور ان کی لاجک ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, اتنا مہان, اسے پتہ نہیں انسان کی تکلیف کیا ہے, انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے. اتنا نیک, اتنے پاک, انسان کو درد کیسا ہوتا ہے, انسان کو تکلیف کیسا ہوتی ہے. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے, جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے, خدا اتنا نیک, اتنا پاک, اتنا دیالو, وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے, کیا مجبوری ہے, کیا مشکلات ہے. تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے. اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا, ڈی وی ڈی پلیئر, کیا مجھے ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ضروری ہے نہیں. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا کہ ڈی وی ڈی پلیئر کو پلے کرنے کے لیے ڈی وی ڈی ڈالو, پلے کا بٹن دباؤ, اسکپ کرنے کا اسکپ کا بٹن دباؤ, اسٹاپ کرنے کا اسٹاپ کا بٹن دباؤ. پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اوپر سے مت پھینکو, خراب ہو جائے گا. مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے, ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن مینیول لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کیسا عبادت کرنا چاہیے. اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ, اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کس طریقے سے جانور سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھنا چاہیے, کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے, سب لکھا ہے اس میں. خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. تو اسی لیے یہ پینتھیزم فلسفی از ٹوٹلی رانگ. اور وید میں کدھر نہیں لکھا ہے, آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے, آپ اگر دیکھیں گے میری کیسٹ ہندوازم اینڈ اسلام پہ, لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں.
वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कमसत विप्रा बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं, और वो एक खुदा है न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैचू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो क्लिप सुनी, कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान दिया और उसका जवाब दिया कि अगर इंसान जो है जानवरों के साथ भाईचारे में लेके रहेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ को खा जाने के लिए बनाया है। इसका सवाल का जवाब दे दिया, और दूसरे सवाल का भी जवाब बहुत अच्छा दिया उन्होंने। आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपने खुद सुना। चलिए वीडियो को अपनी यहीं से ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। चलिए तब तक के मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।